قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جسے صرف الفاظ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو پوری کائنات کو سمجھنے کا ایک رہنما ہے۔ تو چلے آج اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ پوری کائنات، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب ایک خفیہ پیغام ہو، ایک ایسا راز جو بس اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی اسے سمجھے۔ ہماری آج کی گفتگو کا آغاز بالکل اسی سوال سے ہوتا ہے، اور وہ صورت ہے سورۃ الملک۔ دیکھیں، یہ صرف آیات کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک کھلی دعوت ہے، ایک دعوت کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اس کائنات کی تخلیق میں جو زبردست کاریگری چھپی ہے اس پر غور کریں، یہ سمجھے کہ ایک مشاہدے اور دریافت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تو چلیں اس سفر کے پہلے پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کائنات کا بے عیب پرفیکٹ ڈیزائن۔ اس صورت میں 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ جو 7 آسمانوں کا تصور ہے نا، یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی گہرائی، اس کی مختلف تہوں اور اس کی کمپلیکسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس میں وہ سب کچھ شامل ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے گیلیکسیاں اور وہ جہتیں، وہ ڈائمنشنز جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اور پھر قرآن ایک سیدھا چیلنج کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے، نظر دوڑاؤ، بار بار دیکھو، کیا اس تخلیق میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی فلا نظر آتا ہے؟ اور جواب بالکل واضح ہے، کوئی دراڑ نہیں، کوئی نقص نہیں۔ یہ ایک اتنا طاقتور، اتنا حتمی بیان ہے کہ جیسے کائنات کے پرفیکٹ ڈیزائن پر ایک مہر لگا دی گئی ہو۔ اچھا، یہ جو پرفیکشن ہے نا، یہ ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے انٹر کنیکٹڈنس، یعنی کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کچھ سائنس کے کوانٹم انٹینگلمنٹ کے تصور جیسا ہے، جہاں 2 جڑے ہوئے پارٹیکلز چاہے میلوں دور ہوں، ایک میں تبدیلی آتی ہے تو دوسرے پر فوراً اثر پڑتا ہے۔ کمال ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے کائنات کے ڈیزائن کو تو دیکھ لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تو اب ہم کائنات کے مشاہدے سے ہٹ کر اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الملک زندگی اور موت کو 2 الگ چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی سفر کے 2 حصے بتاتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک آزمائش، ہمارے اعمال کا امتحان۔ اور موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ٹرانزیشن ہے، ایک منتقلی ہے، جہاں سے احساس کا، اکاؤنٹیبلٹی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پھر وہی انٹینگلمنٹ والا آئیڈیا واپس آتا ہے۔ صورت بتاتی ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ابدی انجام کے ساتھ بالکل اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہر ایک عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، اس خدائی منصوبے میں ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے، اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور بات صرف نظر آنے والی دنیا کی نہیں ہے، یہ صورت ہمیں کچھ اندیکھی حقیقتوں سے بھی ملواتی ہے، جیسے فرشتے، ہمارے اعمال کا ریکارڈ جو ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، اور خدائی نگرانی جو ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ چیزیں اس پورے نظام میں ایک حیرت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی ایک گہرا احساس پیدا کرتی ہیں، ہے نا؟ تو اس عظیم نظام میں جہاں اتنی طاقت اور نگرانی ہے، وہاں تحفظ کیسے ملتا ہے؟ آئیے اب خدائی طاقت اور اس سے ملنے والے تحفظ پر بات کرتے ہیں۔ صورت میں ایک ہامہ گیر ہاتھ کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور امیج ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے ایٹم سے لے کر اربوں نوری سال دور پھیلی گلیکسیوں تک ہر چیز پر مکمل کنٹرول اور اختیار صرف ایک ہی ذات کا ہے۔ اور اسی طاقت سے ایک خاص قسم کا تحفظ بھی جڑا ہے۔ روایتی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس سورت کی تلاوت کا ایک خاص روحانی فائدہ ہے، جسے برزخ کا فائدہ کہا جاتا ہے۔ برزخ یعنی موت اور قیامت کے درمیان کا وقت۔ کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی تلاوت اس عرصے میں ایک روحانی سکون اور ایمان کی ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ اب تک ہم نے باہر کی کائنات کی بات کی، ستاروں کی، آسمانوں کی، لیکن اب اس سفر کا رخ اندر کی طرف موڑتے ہیں، ہماری اپنی ذات کی طرف۔ دیکھیں، سب سے اہم نکتہ شاید یہی ہے، یہ جو کائنات کی کھوج ہے نا، یہ اصل میں صرف ایسٹرونومی یا فزکس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک آئینہ ہے جس میں جھانک کر انسان اپنے اندر کے سفر کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری اندرونی دنیا، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہماری روح، یہ سب بھی اسی عظیم کائناتی ڈیزائن کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ہم سب ان دور دراز ستاروں کی طرح ہی اس کائنات کے تانے بانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ گفتگو ایک سوال پر آ کے ٹھہرتی ہے، ایک سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ذرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو پھر ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کا اثر،
اس کی لہر کہاں تک جاتی ہوگی، کتنی دور تک محسوس کی جاتی ہوگی؟